نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس کے احسان اور فضل سے الحمدللہ پہلے 3 پارے درس قرآن کے کل تک مکمل ہوئے اور یوٹیوب پر العلم نور چینل پر 3 پارے مکمل جو ہیں آپ کو بندہ نچیز کے درس قرآن کے، اور اب 4تھا پارہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج جو 4تھے پارے کا پہلا رکوع جو ہے وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز جو درس قرآن ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو سماعت فرما سکیں۔ مزید دوستوں سے گزارش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی کسی قسم کی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے بندے کے الفاظ میں، کوئی الفاظ بولنے میں، لفظ بولنے میں، تو اصلاح ضرور فرمایا کریں، کیونکہ ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا جو کہ وہ بولتے تھے، پھر جھوٹے ثابت ہوئے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پھر بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی عظمت، اور اس میں آج کے درس میں یہ بتاؤں گا کہ بیت المقدس پہلے بنایا گیا یا خانہ کعبہ پہلے بنایا گیا۔ آج بیت المقدس پر حملے ہو رہے ہیں، بیت المقدس پر قبضہ کیا گیا ہے، اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، تو الحمدللہ فلسطین کے محاذ کے مسلمان نکلے ہوئے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کو میں گزارش کروں گا کہ اتحاد کر لیں، قبلہ اول کی حفاظت فرمائیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ دعا کرو اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو گے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا
کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، آپ چھپ کر کرو، ظاہر کرو، کسی کو دکھا کر کرو، نہ کرو، آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے، سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، سارے صدقات ہیں، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت کی تفسیر کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ فرمایا جو مسلمانوں کو محبوب چیز ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت کی تفسیر میں شامل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ۔ یہ مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ حضرت عمر بن عبد العزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے، شکر لیتے، خرید کر صدقہ کر دیتے۔ ان سے کہا گیا کہ حضور آپ اس کی قیمت کیوں نہیں خرچ کرتے، کوئی قیمت بھی دے دیں، صدقہ ہے، کسی کے کام آ جائے گی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فلسفیاں جھاڑتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، جو محبوب چیز ہے، یہ میلاد کے حوالے سے بھی ایک بات ہے، ہمیں بھائی میلاد محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے چیز۔ ہم میلاد پر جو خرچ کرتے ہیں کیونکہ میلاد ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہمیں میلاد سب سے محبوب ہے، ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ اور مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کو مسلمانوں کو جو محبوب چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ اس آیت کی تفسیر کے زمرے میں آ جائے۔ میلاد والوں آپ کو میں بتا رہا ہوں، کوئی پوچھے کہو تو جی اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو گے۔ تو ہمیں تو پیارا ہے محبوب کا، ہائے ہائے محبوب دا میلہ ہے، محفل نو سجائی رکھنا وہ دھیان دا میلہ ہے۔ یہ آج میں آپ کو شاید کسی نے نہ بتائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ان کو شکر پسند تھی، اب بتائیں ان کو شکر پسند تھی تو وہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کرتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ آؤ اب میں پھکی دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی۔ ہاں جی، حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے موال میں بیرہا یعنی باغ بڑا پسند تھا، بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا، ہائے ہائے ہائے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں بیرہا سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور تاجدار مدینہ، روح کائنات، جانے کائنات، جانے تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا سنا اپنے صحابی کی محبت کو، حضور مسکرائے، مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ نے بھائی مائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے اقارب بنی عم یعنی چچا کی اولاد میں اس کو تقسیم کر، حضور نے پھر فرمایا کہ اس کو جو ہے نا اپنے اقارب میں سے کسی کو تقسیم کرو۔ تو حضور کے کہنے پر انہوں نے اپنی چچا کی اولاد میں اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ بھی بات ثابت ہوگی پہلے اپنوں کو دیکھو،
اپنوں کو دیکھو، اپنا آگے بڑھے گا تو آپ آج لوگ جیلس ہوتے ہیں، یار یہ ترقی کر گیا، وہ ترقی کر گیا. نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو، میرے کریم آقا کی تعلیم پڑھ کر دیکھو، حضور نے اپنے غلاموں کی کیسی تربیت فرمائی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو. جب وہ باندی آئی تو آپ کو بہت پسند آئی. آپ نے یہ آیت پڑھ کر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ تھے اس وقت. آپ کو جب وہ باندی آپ تک پہنچی، آپ کو بڑی پسند آئی اور آپ نے یہ آیت پڑھ کر اس باندی کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھا کریں یار، قرآن کو سیکھا کریں، بڑی برکتیں ہیں قرآن پاک کے. خیر آگے اللہ فرماتا ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات اترنے سے پہلے. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. یہ وہ بات جھوٹ والی میں آپ کو کرنے والا ہوں. تم فرماؤ تورات لا کر پڑھو اگر سچے ہو. ہوا کیا؟ یہودیوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال تو کرتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، تو آپ دودھ بھی پیتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں. یہودی کہنے لگے یہ تو چیزیں حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آئی ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما کر بتا دیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر حلال تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا تھا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی. یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تم لاؤ تورات، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، لاؤ تورات. اب انہیں چونکہ پتہ تھا، پڑھے جمانے انہیں جب پتہ تھا تو وہ نہ لا سکے، وہ نہ لائی اور ان کی اس طرح کی ایک اور سازش اور ان کا ایک اور جھوٹ جو ہے بے نقاب ہوا. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. اللہ نے اعلان بھی کر دیا، فرمایا تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے. جو کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے، یہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. محبوب آپ فرماؤ، تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ. اب پھر ایک اور یہودیوں نے سازش کی، بے شک سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل ہے اور اس سے پہلے ہے.
انبیاء کا مقام ہجرت ہے اور قبلہ عبادت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، نماز کا قبلہ بنایا گیا تھا، حج اور طواف کا موضع بنایا گیا تھا، مرکز بنایا گیا تھا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ اللہ، 40 سال پہلے بنایا گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اللہ اکبر، جو اس کی حرمت اور فضیلت پر کھلی نشانیاں جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندہ کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ جب سے کعبہ بنا ہے کبھی پرندے نے کعبہ شریف کے اوپر اپنے آپ کو نہیں بٹھایا۔ پرندے بھی جانتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو پرندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ اپنا علاج یہی کرتا ہے کہ وہ کعبے کے گرد گھوم لیتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ، اور لوگوں کے دل کعبے کی طرف کھنچتے ہیں، اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، جیسے ابراہ کے ساتھ ہوا تھا۔ آگے اللہ فرمایا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی کھلی نشانی اللہ عز و جل کی طرف سے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان موجود ہیں، جو باوجود طویل زمانہ گزر جانے کے، بہت سارے ہاتھوں کے مس ہونے کے ابھی تک کچھ باقی ہے۔ آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ یعنی امن کیا ہے؟ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جنایت کر کے حرم میں داخل ہو تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے، نہ اس پر حد قائم کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں گا یہاں تک کہ وہ باہر آ جائے۔ یعنی حرم پاک کے اس علاقے میں کسی کو بھی کسی کے اوپر حد لگانے کا بھی حکم نہیں ہے، نہ ہی کسی قاتل کو وہاں پر ہاتھ کڑی لگانے کا حکم ہے۔ جتنی دیر تک وہ وہاں رہے، باہر آ جائے تو اس کے اوپر حد بھی لگ سکتی ہے، سب کچھ لگ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکتے ہوں۔ یعنی چل سکنے سے مراد یہاں تک کہ مسئلہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کی استطاعت شرط ہے۔ حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زاد و راحلہ سے زاد یعنی توشہ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ بھی اتنا چھوڑ کر جائے کہ ان کو کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہ درپیش آئے، اور راستے کا امن بھی ہو، راستے میں خطرہ بھی نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی کا سبب بھی نہ ہو۔
یہ ساری چیزیں زاد راہ میں شامل ہیں۔ آگے اللہ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو منکر ہو تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ استطاعت رکھتا ہے، جاتا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ انکار کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اے محبوب فرماؤ، اے کتابیو، اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو اور آپ کی نعت و صفات کو چھپاتے ہو، اور جو تورات میں تم نے پڑھا ہے اس کے باوجود تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تم کیوں نہیں اس بات پہ صحیح طریقے سے چل رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ آگے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے محبوب فرماؤ، اے کتابیوں، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے اور اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو، اور تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے برے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ کیوں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات کو تبدیل کرنا چاہتے ہو اور ٹیڑھا رکھتے ہو، اور اہل اسلام کو روکتے ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تورات میں جو کچھ لکھا ہے اور اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ تمہاری ساری کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہاری ایمان کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے۔ یعنی اوس اور خزرج کے قبیلوں میں ہوا کیا، یہ شان نزول اس آیت مقدسہ کا ہے۔ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہتی تھی، جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاک سے ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور بڑی محبت والی باتیں کر رہے تھے، تو ایک یہودی شاس بن قیس جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اس طرف سے گزرا، اور اس نے جب دیکھا آپ مسلمانوں کے آپس کے، اوس اور خزرج کے خاص کر آپس میں باہمی روابط کو دیکھا تو وہ تو جل کے کوئلہ ہو گیا۔ کہنے لگا جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ۔ ایک جوان کو اس نے مقرر کیا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے، اور اس زمانے میں ہر ایک قبیلے جو ہے اپنے لوگوں کی مداح لکھتا تھا اور دوسروں کی حقارت کے اشعار پڑھتا تھا، لکھتا تھا۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا، اس کی اشارہ انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے، حتیٰ کہ تلواریں میان سے نکال لی، خون ریزی کے قریب پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے، فرمایا اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلیت ہے، یہ کیا جاہلیت کی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام جیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، جاہلیت کی بلا سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، تمہارے درمیان محبت اور الفت ڈالی ہے، تم پھر زمانہ کفر کی طرف
لوٹتے ہو؟ حضور کے ارشاد سے ان کے دل نرم ہو گئے اور دلوں پر اثر ہوا، اور ایسا اثر ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور معافی مانگنے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ دشمن کا فریب ہے اور شیطان کا مکر تھا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ فرما بردارانہ چلے آئے، اور ان کے ہاتھ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرمایا ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، آج الحمدللہ چوتھے پارے کا پہلا رکوع، پہلے 3 پارے پہلے الحمدللہ درس قرآن کے یوٹیوب پر میرے اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج سے چوتھا پارہ سورہ آل عمران یہ جاری و ساری ہے۔ جن دوستوں نے درس قرآن کو سنا ہے، میری دعا ہے جس محبت سے سنا ہے ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر اس ٹیم میں شامل ہو جائیں، العلم نور میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔